اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب سبق نمبر 15، ایک شہری اور جنگلی چوہا۔ نمبر 1، ایک چوہا شہر کے اندر کسی امیر کے گھر میں رہتا تھا، جہاں اچھی اچھی خوش مزہ چیزیں کھانے کو ملتی تھیں۔ ایک روز وہ اپنے جنگلی دوست کی ملاقات کو گیا، جس کا سوراخ کھیت کے کنارے تھا۔ نمبر 2، جنگلی چوہے نے مہمان کی بڑی آؤ بھگت اور خاطر تواضع کی۔ جوار کے دانے جو اس کو میسر تھے حاضر کیے۔ شہر کے چٹورے چوہے نے میزبان کی خاطر سے کچھ کھایا تو صحیح، پر یہ روکھی سوکھی غذا اس کو کیوں بھانے لگی۔ نمبر 3، شہری تھا بڑا تمیز دار۔ پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، فصل اور موسم کا حال پوچھا، اس کے گزارے کی صورت دریافت کی، پھر بولا، بھائی تم کیسے ویران جنگل میں زندگی بسر کرتے ہو، جہاں کوئی مزیدار کھانا نصیب نہیں؟ آؤ ذرا میرے ساتھ چلو، وہاں تم دیکھو گے کیسے کیسے اچھے گھر اور کیا کیا لذیذ نعمتیں خدا کی دی ہوئی موجود ہیں۔ نمبر 4، جنگلی چوہے نے شہری دوست کی ضیافت بڑی خوشی سے قبول کی۔ شام کو دونوں روانہ ہوئے، آدھی رات گئے گھر جا پہنچے۔ شہری نے اس کو فوراً نفیس کھانے پر جو گھر والوں کا بچا کھچا رکھا تھا جا بٹھایا۔ نمبر 5، چوہے ابھی یوں ہی سا کھانے پائے تھے کہ بلی کی خوفناک آواز کان میں آئی، میاؤں میاؤں۔ اب دونوں کے دل دھڑکنے لگے اور اوزان خطا ہو گئے، ناچار پتہ توڑ بھاگے اور سوراخ میں جا گھسے۔ نمبر 6، جب بلی چلی گئی اور کچھ خطرہ باقی نہ رہا تو شہری نے پھر کھانے کی تواضع کی، مگر جنگلی دوست نے بہت منت سے واپسی کی اجازت چاہی اور یوں کہتا ہوا چل دیا، یارو اگر تمہارے شہر میں گزارے کا یہی وتیرہ ہے تو تمہیں مبارک رہے، مجھ کو وہی اپنا بے وقوف گھر اور سادی غذا کافی ہے۔ نظم از مؤلف۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے ضرر ہو، بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو۔ تواضع انکساری، خطرہ خوف ڈر، ضیافت مہمان نوازی، میزبان مہمان بنانا، لذیذ عمدہ، خوفناک خطرناک، میسر ملنا، وتیرہ ذریعہ، نفیس عمدہ بے ضرر جس میں کچھ نقصان نہ ہو۔